صورت بیان سے جو ہے وہ ہمارے دلوں کو منور کرنا حضرت مولانا محمد احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کرسی کا تو میں سب سے پہلے قائل نہیں ہوں. یہ بہت بڑی احساس والی بات ہے کہ اللہ پاک یہ بہت سے لوگوں کو نصیب کرتے ہیں. تو اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو یا تو میں بیٹھ جاؤں یا پھر میں سے کھڑا ہوں. جزاک اللہ خیر. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان عظیم ہے ہم پر کہ ہمیں اس نے اتنے فتنوں سے نکال کر اس وقت اتنا موقع دیا ہے کہ ہم یہاں پر نیکی کے لیے جائیں. اور یہ نیکی کرنا اس دور میں بڑی بات ہے. حضرت نے چونکہ ایک محفل ایک اجتماع کا منعقد کی ہے تو اس نسبت سے کچھ باتیں کی جائیں گی. اور یہ باتیں جو ہیں میں ایک ادنا سا آدمی ہوں. میری اگر ایک بات اگر آپ روز گشاد کر بھی لیں اور یہاں سے ایک بات سن کر یہاں پر رکھ لیں تو بڑا فائدہ ہوگا. ایک بات ہوتی ہے یہاں سے لے کر یہاں سے نکالیں. آپ کو سمجھ میں آ گئی یا سمجھ میں آ گئی تو یہ دونوں باتیں. ایک سمجھ میں آ گئی اور گئی تو ایک سمجھ میں آ گئی تو دونوں میں بڑا فرق ہے. تو آپ جو ہیں دل کے کان کھولیں اور اوپر والے کان سے سنیں جو یہ اللہ پاک نے کام کے لیے دی. ہمارے یہاں جمع ہونا اس وجہ سے ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہو سکتے ہیں. ہم اللہ کے کتنے قریب ہو سکتے ہیں اور کن معمولات کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. نماز فرض پڑھ کر ہمارا اپنا فرض اتر جاتا ہے. روزہ فرض رکھ کر ہمارا فرض اتر جاتا ہے. حج فرض کر کر ہمارا فرض اتر جاتا ہے. لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں جن کو کرنے سے ان فرائض کو مضبوط کیا جاتا ہے. ان نوافل کو کر کر ان عبادات کو کر کر اللہ پاک ان عبادات کے ذریعے سے ان فرائض کو مضبوط کر دیتے ہیں. اگر انسان یہ سوچے کہ میں ان فرائض کے ذریعے سے پاس ہو جاؤں جنت مل جائے، کیونکہ حقوق اللہ کے ساتھ اللہ نے حقوق العباد بھی پالی، حقوق العباد کو بھی رکھا ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف حقوق اللہ. آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی، فجر میں آپ مؤذن صاحب سے پہلے پہنچے، لیکن آپ کا اپنا پڑوسی آپ سے اس وجہ سے ناراض ہے کہ آپ نے اس کا کچرا اپنا کچرا اس کے دروازے پہ ڈالا ہے. اللہ پاک سے اپنا حق معاف کر دیں، کہیں کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا، جنت دے دی. تم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، میں نے سائن کر دیا، جاؤ. یہ بتاؤ پڑھو معافی مانگ کیا؟ اگر معاف کر دے تو آ جائیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، سفید پگڑی باندھ لی ہے، رومال لیا ہوا ہے، لیکن اندر سے ہم وہ والے نہیں جو سفید ہونا چاہیے. ہم پورے کالے ہیں لیکن ایک بیچ میں نقطہ سفید ہے. ہم گناہوں سے ایسے بھر چکے ہیں. آپ چلتے ہوئے کسی سے آپ ہلکا سا ٹچ ہو جائے محفل میں مجلس میں، آپ پھر اس کا رویہ دیکھ لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا اپنے اخلاق کو مضبوط کرو. اخلاق آپ کے مضبوط ہونے چاہیے. حدیث میں آیا ہے کہ انسان کو چاہیے یا تو وہ اخلاق والا ہو یا وہ سخی ہو. اور عجیب بات ہے محدثین نے اس کے پیچھے ایک بڑی مزیدار بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو انسان بد اخلاق ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے
جو انسان بد اخلاق ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، اور جو اخلاق والا ہوتا ہے وہ بخیل ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ضروری ہے کہ اخلاق جو ہے یہ بھی ایک طرح کی سخاوت ہے۔ آپ کہاں وہ چیزیں سیکھیں گے آج یا وہ چیزیں سننی ہیں تو اس کو ہم نے پریکٹیکل کرنا ہے، وہ ہم نے صرف یہاں کی حدود تک محدود نہیں کرنا۔ ایک اجتماع کو ہم نے صرف اجتماع نہیں بنانا، اس اجتماع کو باہر لے جا کر اور اجتماع کرنا اور اس کو انفرادی طور پر محنت کرنی پڑے گی۔ ہم یہاں سے جو چیزیں سیکھ کے جاتے ہیں صرف دروازے سے ایک قدم باہر رکھنے کی دیر ہوتی ہے، ہمارا حلیہ اور ہمارا دماغ ہمارا ماحول وہی ہو جاتا ہے جو پہلے تھا۔ اللہ کے ولی یہاں آئے ہو تو یہاں سے کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ سونا جہاں پر رکھا ہوا ہو، خزانچی آپ کو بولے جاؤ یہ دروازہ کھول دیا جاؤ سونا لے لو، آپ کیا کرو گے؟ رومال آفس میں بیٹھ کے آ جاؤ گے؟ اب تو رومال ڈالو گے، قمیض بھی اتار دو گے، ہو سکے تو ایسے بھی ہاتھ میں آ جائے، ایسے بھی بھر لیں چاہیے اور جہاں جہاں سے بھر سکتے ہاتھ میں تو یہ ہم آئے سونے کی کان میں، تو ہم کان کھول کر اس کان سے اپنی نعمتیں دیں۔ تو کافی حضرات ماشاءاللہ پرسکون کی سو رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا تو میں نے ان کو جگانے کے لیے کچھ باتیں کرنی ہے، تو ایسا ہے کہ ہم جگائیں گے ان کو، کیونکہ سونا بھی ایک عبادت ہے۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر سو رہے ہیں تو کوئی عبادت نہیں ہے، یہاں پر آپ کا سونا بھی عبادت ہے، کیونکہ آپ اللہ والے 70,000 فرشتے سو تمہارے ایک دن بیٹھے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر بعد دیکھیے گے اے سی کے ہوا بھی آپ کو نہیں آتی اگر آپ محسوس کریں، کیونکہ 70,000 فرشتے جہاں آ جائیں، اللہ کے نبی مجلس میں گئے ایسے ٹیڑے ہوتے ہوئے، نبی سے اتنی کھلی جگہ آپ ایسے بولتے ہیں فرشتے آئے ہیں، تمہیں دیکھتے نا تم لوگ یہاں ایسے بیٹھتے نہیں، تو یہ محفل مبارک محفل ہے، تو ہم بزرگوں کے کچھ واقعات بھی لیں گے اگر وقت مناسب رہا تو۔ ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا حق کیا ہے؟ عبادت، اور عبادت میں جب تک عشق نہیں ہوگا، جب تک محبت نہیں ہوگی وہ عبادت کامل نہیں۔ آپ لگے یہاں آئے وہاں سے دروازے سے داخل ہو، مسجد فرضی مثالی مسجد ہے، آپ نے 4 رکعت نیت باندھی اور نماز پڑھی اور چلے گئے، ایک دھیان آپ کا کاروبار کی طرف تھا تو آپ کی نماز میں کیا اخلاص ہے؟ آپ کی نماز کیسی ہوئی؟ نماز کو جان دے رہا، لیکن آپ ایک دروازے سے اندر ہوتے ہیں، آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں اللہ سے محبت کی خاطر یہاں 4 رکعت فرض پڑھتا ہوں، تو آپ اپنی نماز کو دیکھیے، دونوں نمازیں آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے کہ آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ وہ فرض نماز جو آپ بغیر اللہ سے نیت کر کے کہ میں فرض ادا کر لوں، واپس جائیں گے آپ کے ذہن میں خلاص ہوگی کہ میرے کو اب اپنے کاروبار میں کیسے آگے بڑھنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اب یہ کام کرنا ہے، اب ادھر سے ادھر جانا ہے، اب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ لیکن جب عشق والی نماز آپ اس کے اندر لے کر آئیں گے اور جب یہاں سے جائیں گے آپ کا ذہن سکون میں ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے حضرت؟ انہوں نے کہا حال تو بہت بے حال ہے، کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے لیکن زبان ناشکری ہے۔ ہمارا بھی یہ حال ہے، ہم لگے ہوئے کہ بلب چلتا ہوا نظر آئے اس میں کامیابی، پنکھا چلتا ہوا نظر آئے یہ کامیابی، قبر میں کیا ہوگا؟ قبر میں جو لائٹ وائٹ اگر لگ بھی جائے تو کیا فائدہ تو نہیں، یہ اے سی لگ جائے یا کوئی گاڑی مل جائے آپ کو تو کیا فائدہ؟ قبر والے ہمارے ہم دنیا کو تو مضبوط کیے جا رہے دن بدن، اپنے جیب خرچی کو ڈبل کرنے کی سوچ رہے ہیں کہ کہاں سے ڈبل ہو جائے، ایک ضرورت ہے دنیا، وہ الگ بات ہے۔ اب ہم کوئی باہر جا کے کیا کرے گا مولوی صاحب کو کہا کہ دنیا نہیں کماؤ، ایسا غلط بات ہے، حلال رزق کمانا بھی اہم فرض بات ہے، لیکن اس دنیا کے پیچھے ایسے بات ہو جانا کہ دنیا میں آپ کی آنکھیں بند ہو اور آپ کو آخرت کی فکر کرنے لگ جائے، اس سے پہلے آپ کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ آخرت کی فکر کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایسی مجالس میں آئیں، اگر ہم ان مجالس میں آئیں گے تو اللہ کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہوتی ہے۔
آپ اپنے دل سے سوال کریں کہ میں ادھر جا رہا ہوں. جمعرات والی مجلس میں جب یہاں آئیں گے تو آپ کا دل حساس رہے گا اور ایک ہفتے تک آپ کے سامنے شیطان آئے گا بھی نہیں، نہ دل کی طرف نہ اس طرف نہ اس طرف. کیوں؟ اس کو پتا ہوگا کہ بھائی یہ حضرت جو ہے وہاں مجلس میں جایا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اگر وہ بھٹکانے کی کوشش بھی کرے گا تو سمجھ کے کرے گا اور آپ مضبوط رہیں گے اس کے لیے، آپ اس کے لیے مضبوط رہیں گے. ایسے تو کوئی ہے نہیں کہ کوئی گناہ نہیں کرتا، سب گناہ کرتے ہیں. اگر کوئی گناہ نہیں کرے گا وہ فرشتہ ہے، وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں ہم ہاتھ چکائیں گے، کیونکہ گناہ سب کرتے ہیں، چاہے وہ عالم ہو عابد ہو جو بھی ہو. لیکن ہر یہ تو نہیں ہوگا کہ نماز نہیں پڑھے گا جھوٹ نہیں بولے، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو وہ اس کو مس کرتا ہو، وہ اس کو مس کرتا تو اس کی جو گناہ، ہر بڑا گناہ یہ ایسے ہے. آپ چھوٹا گناہ کرتے ہو، آپ کو اگلا گناہ بڑا لگ رہا ہے یہ آپ کو بڑا گناہ، آپ کا بڑا گناہ آپ سے نیچے والے گناہ چھوٹا لگتا ہے تو چھوٹا گناہ، بس اتنی سی بات. تو ہمیں نیکیوں کے ساتھ گناہوں کو بھی اپنے روک تھام میں رکھنا چاہیے. جسے حضرت بات کر رہے تھے ہمارے بالمعروف سب کر سکتے ہیں، نہیں یعنی منکر کرنا مشکل کام. اس وقت جیسے حضرت ولادت پر اور جو عوام کا ذہن ہے، دیکھیں ایک مجلس میں یہاں بیٹھ جائیں، میرے سامنے دو چار دیوبندی ہوں، یہ ہم نے بنایا، دو چار بریلوی ہوں، دو چار یہ ہو، آپ بات کیسے کریں؟ بات اس طرح کی کرنی ہے کہ سب کو سمجھ میں آئے. بہت اچھی بات، ہمیں سنت اور بدعت میں پتہ ہی نہیں کہ کیا چیز سنت ہے اور کیا بدعت ہے. کیوں؟ ہم نے اس راستے کو اختیار ہی نہیں کیا. ہم علماء کے سامنے نہیں بیٹھتے، ہم راہ چلتے بندے کو جس کا بھولنے سے لگ جائے ہمارے کو بھائی یہ عالم نہیں ہے، یہ کوئی بھی شیر ہوگا بڑا ہے، بس اس کے آنے اس نے جیب میں ہاتھ رشتے داران کی جیب میں آئے. تو یہ ہمارے لیے سب سے لمحہ فکری ہے کہ ہم علماء کے پاس ہیں. اتنے سارے علماء لائق بیٹھے تھے مسلے کے بعد اس وقت ایک شخص آ جائے مجھ سے کوئی دو باتیں پوچھنے تعلیم کی تو میرے کو مزہ آ جائے گا. آپ اگر آپ چار بند پڑے شم کر کے بات کریں مولوی صاحب سے بیٹھ کے تو بات ہی کر لو. آپ کے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ آپ ملو بیٹھو بات کرو، آپ کی دل کی بات سنو. اور اہل اللہ کے ساتھ اور علماء اور مشائخ کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ کی بات یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے فکر محسوس نہیں کریں گے کسی چیز کی. نہ کہ یہ کاروبار میں کیا ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ آپ میرا بچہ بیمار ہو گیا کیا ہونا چاہیے. جب بیٹھیں گے نا آپ کو ایک دلی سکون مل رہا ہوگا، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. 104 ہو جائے گا. حضرت کے پاس بیٹھا ہوں، ان سے دعا دے میرا کاروبار نیچے جا رہا ہے، وہاں فکر نہیں کرنا، اللہ کے پاس بیٹھے حضرت کے پاس بیٹھے انشاءاللہ نفع ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو ان چیزوں کو نوٹ کر کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. انسانی سوسائٹی آپ نے تو دیکھی ہوگی، 4-5 لوگ مل کے بیٹھ جاتے سوسائٹی بن جاتی ہے. اسی طرح موت ہو جائے کچھ لوگ جمع ہو جائیں وہ بھی سوسائٹی ہے، خوشی کے موقع پہ جمع ہو جائیں وہ بھی سوسائٹی ہے. تو اس طرح کی بہت سارے اہل اللہ شخص مضبوط شخص کون تھے؟ مولانا اشرف علی صاحب جو نماز جنازہ میں گئے تو دیکھا نہیں ایسے نہیں تو ایسے کرنا چاہیے. اگر وہ کسی کی خوشی میں گئے ایسے نہیں تو ایسے کرنا چاہیے. امر بالمعروف نہی عن المنکر دونوں کریں. صرف اور صرف یہ کام حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے کیا اور ضروری ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم بھی یہ کام کریں. تو مجلس میں آنے کا مقصد اور مطلب تو یہی ہے آج کا اجتماع کا کہ ہم یہاں پر دل کے کان کھول کے بیٹھے کہ جو بات ہم سنیں اور اس پر عمل کریں. یہاں سے اس گیٹ سے باہر بھی لوگ ہیں، اس گیٹ سے باہر بھی لوگ ہیں، وہ اپنی دنیا میں ہیں. ایسے نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں لیکن ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہاں کتنی بڑی محفل ہو رہی ہے.
اگر ان کو یہ دکھنے لگ جائے نا، دکھنے روحانی آنکھوں سے دکھنے لگ جائے تو دوڑے وہ دکھتا نہیں کسی کو. تو اس لیے ضروری ہے آپ کا اگر مسجد کے باہر بھی گھر ہوگا نا، آپ کو اللہ نے توفیق دی تھی آپ نماز پڑھنے جاؤ، آپ کو اللہ پاک سے توفیق مانگنی چاہیے ہر وقت کہ اللہ پاک ہمیں نیکی کی طرف توفیق دے کہ ہم بھاگ کر جائیں، دوڑ کر جائیں، اس نیکی کو اپنی طرف لے کر کھینچ لیں. نیکی میں جلدی کرنا بھی ایک عبادت ہے. آپ جتنی جلدی نیکی میں کریں گے آپ اتنی جلدی اس نیکی کو پائیں گے. جتنا دیر کریں گے اتنی دیر سے کریں، اور شاید وہ نیکی نکل بھی جائے آپ کے ہاتھ سے. اور یہ نیکی مہمان ہوتی ہے، اگر مہمان کو آپ ناراض کرتے ہیں وہ آپ کی طرف بات نہیں ہے. اسی طرح اس نیکیوں کو لینا چاہیے. تو ٹائم تو جیسے کہ ابھی 4 بج گئے، بہت لمبا ٹائم ہے. آپ حضرات سوچ رہے ہوں کہ کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ تو کرنا یہی ہے کہ ہم حضرت جو کہیں ان کی بات کو غور سے سنیں. سب سے پہلا یہاں پر ادب کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے. یہاں سے اس دیوار سے ادب کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم باہر تو اپنی چلاتے ہیں، اندر اگر ہم آ گئے نا ہمیں حضرت نہیں مانتے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے بیٹھنا کس طرح ہے، ہمیں وہاں سے چل کر آنا کس طرح ہے. اور یہ آداب ہے، یہ آج اگر میں نہیں سکھاؤں گا تو کوئی بھی نہیں سکھائے گا. وہاں سے آپ چل کر آئیں تو نیچے نظریں جھکا کر آئیں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، ہمارے وہاں کے جن کے ساتھ میں پہلے بھی اکثر جہاز سے میں خدمت کی، وہاں زکریا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہمیں ایک طریقے سے اور ایسے نہیں کہ وہاں سے چل کر آ رہے ہو. جب میں وہاں سے آ کر چل کر آتا رکھ کے وہاں پہ پتا نہیں ہے، جب کسی کی محفل میں جاتے ہیں کیسے جاتے پریشان ہو گئے، آیا تو کہیں سیدھے سیدھا آ گیا، کہاں جانا، وہاں واپس جاؤ، سر جھکاؤ اور یہاں آؤ. یہ تعظیم ہے، کوئی شرک اور فکری چیزیں نہیں آتی ہیں. لیکن آپ کسی بادشاہ، ابھی وہ دور نہیں ہے، اگر آپ اس دور میں ہوتے آپ کسی بادشاہ کے ایسا کرتے چلے آتے، وہ آپ کو بتا، اس نے وہ کہہ دینا تھا کہ اس کی گردن اڑاؤ، سر کلا پر بس یہ آئے کیسے. اور آپ تو پھر اتنی چیزیں لینے کے لیے آئیں تو تعظیماً آنا چاہیے، آپ شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو نیند آ بھی رہی ہے، آپ اپنی آنکھیں کھلے رکھیں، لیکن سونا بھی عبادت. مولوی صاحب 2 باتیں کر رہے ہیں، جاگ جاؤ، سو جاؤ، کون سی بات مانے، کون سی بات مانے، سو جائیں جاگ جائیں تو جاگ جائیں، دل سے جاگ جائیں، بس ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں. لیکن سکون آنکھیں بند کر کے سننے میں بھی ہوا، آپ سنیں لیکن دل پہ اس کو لے کر آئیں کہ بھئی یہاں سے عمل شروع کرنا ہے. آج ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں، میرے کو اپنی اہلیہ کو بھی سکھانی ہے، یہاں سے وہ باتیں لے کے جانی ہے. میرے کو یہاں سے جو باتیں ملیں گی وہ اپنے بچوں کو لے کے جانی ہے، کیونکہ آپ یہاں 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، آپ کو سیلری ہے، جو چیز ملتی ہے وہ آپ لے جائیں اپنے پیار کو خرچ کرتے ہیں. یار آپ کی سیلری ہے، آپ کا جو نفع ہے وہ آپ لے جا رہے ہیں بچوں کے لیے. ضروری ہے کہ وہ آپ اپنے بچوں کو خرچ کریں، آپ اپنے بچوں کو سکھائیں بیٹا ہم وہاں گئے تھے، ہم نے یہ سیکھا، یہ سیکھا، اور آج کے بعد آپ یہ کرنا. ہمارے یہاں اس وقت سب سے بڑی فتنے والی چیز ہے موبائل. ضرورت کے حد پہ ضرورت ہے اور ضرورت سے بڑھ جانے میں فتنہ بڑھ گیا. ہر بچے کے پاس موبائل ہے، بچے کو کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلی بات ہے ہم کہتے ہیں کہ بھائی بچے کو موبائل دے اور کارٹون دیکھتے ہیں تاکہ وہ سکون میں رہے، ہم بھی سکون میں رہیں. ایسی بات ہے، آپ قرآن کو چیزیں اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے. اب تو قرآن مجید سال بعد سال اٹھایا جاتا ہے، میں نے اتنا نوٹ کر لیا. ایسا نہیں ہے، میں جہاں گیا ہوں، میں ایک شخص کے یہاں گیا، میں نے کہا قرآن مجید لا، تو کہہ رہے مسجد میں لانا پڑے گا. میں نے کہا قرآن مجید تو رب اللہ ہے، تم اس پیر کے پاس چلا گیا، دھاگا بنوا لیے، ادھر دھاگا بنوا لیے اور یہ کروا لیے، اور قرآن مجید جس کے رکھنے سے برکت ہے تم وہ لے کے جا کے مسجد میں رکھنے آ گئے. وہ تو رکھو، موبائل تو 1 لاکھ 100 لاکھ والے رکھے ہیں،
قرآن مجید تم 60-65 روپے والا بھی نہیں لے سکتے. چلو پھر میں نے اس کو بولا یہ وظیفہ آپ کو میں دے رہا ہوں, یہ قرآن مجید ہے, یہ پڑھ لو, یہ پڑھنا ہے. یہ میں آپ کو اس کے اوپر نہیں بتا رہا ہوں کہ تنس کی کر رہا ہوں, بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جو کرنے کی چیزیں وہ چھوڑ دی ہیں, وہ نہیں کرنے کی. قرآن مجید یہاں سے یہاں تک ایک آیت آپ نے پڑھنی ہے, یہ آپ پڑھ کے روزانہ دم کریں اپنے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میں نے کہا کل سے آپ کا بچہ میرے مدرسے میں پڑھے گا اور اس کو بھی ہدایت سکھاؤں. آپ پڑھا کم سے کم بچوں کو تو پڑھاؤ. نہیں جی وہ صبح اسکول جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں, پھر ٹیوشن جاتے ہیں, پھر رات کو آتے ہیں, پھر بھوک پینے آ جاتے ہیں, پھر نانی کے ہیں, پھر دادی کے ہیں, پھر خالہ کے ہیں, ادھر جاتے ہیں. تو میں نے کہا دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے. رکھو نا دل میں اہمیت رکھو. پڑھنا نہیں آتی, رکوع سجدہ آپ کو کرنا نہیں آتا, تحیات آپ کو پڑھنا نہیں آتی, تو آپ کریں گے کیا؟ بعض لوگوں کا ذہن ایسے بن چکا ہے استغفر اللہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز پڑھ لو پورے ہفتے کی نماز ہو جائے. اب ان سے پوچھ لو کچھ بارے میں, کس دین کے بارے میں, آپ کچھ سمجھا رہے ہیں اس کو کہ دین میں یہ بات صحیح نہیں, وہ آپ کو سمجھا رہا ہے. کیوں جمعے میں کسی نے نماز پڑھی, وہ اتنا بڑا عالم, وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ صاحب میں وہاں سنا ایسے ہوتا ہے, وہاں سنا ایسے ہوتا ہے, اور اس مبارک میں کہتے ہیں ہم یہ ہوا تھا وہ ہوا. کہاں سے باتیں لا رہے ہیں؟ جس بیچارے کپڑا نہیں ہے جسم پہ اس کو تم نے پیر مان لیا, جس نے پورے مہینے پورے سال غسل نہیں کیا اس کو تم نے پیر مان لیا. اتنے بڑے بڑے ناخن رکھنے میں جھنگلی کو یہ پتا نہیں ہے, اس پیر کو تو مارنا چاہیے جس کو یہ پیر بنا دیا. اتنے ہستیاں بیٹھی ہیں, اتنا علماء بیٹھے ہیں, اتنے مشائخ اہل اللہ بیٹھے ہیں, اس کو نہیں ماننے اور دھندے سے پیر کے بعد لانا سارا پیر اور سارا پیسہ لے جا کے وہاں اپنے ڈبوں میں ڈالتے ہیں, پھر پورے دن وہاں گھر میں بھی سے کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہے کوئی دال نہیں کیوں نہیں ہے, میں سارے پیسے جا کے اس مبارک میں ڈال کے آتا. تو گدے ادھر دے دیتے اپنے والد اپنے گھر اپنے خرچہ کرنا, یہ بھی صدقہ ہے اور ڈبل صدقہ ہے. وہ تم نے جا کے ان کے ڈبے میں ڈال دیا اور اس نے کرنا کیا, اس نے نعوذ باللہ اس نے کیا بولے گا, کیسے الفاظ استعمال کریں, اس نے شراب لیا, اس نے سارے گندے کام کرنے, اس نے یہ ہم نہیں دیکھتے. ہم نے جا کے بس ان کے مدار ایک بار دیکھ کے آ جانا ہے, بس ہم اس کو دین سمجھیں. یہ غلط بات ہے, بہت زیادہ غلط بات ہے. ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم تو نہیں جاتے ہیں. تو آپ تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں نا, آپ منع تو کر سکتے ہیں, کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو علماء ہیں ان کے سامنے ایسی باتیں ہو رہی تھی صحیح آتی ہے. بھئی آپ منع حاصل نہیں ہوئی جب تک ہم علماء کی محبت نہیں کریں گے. ہم علماء سے محبت نہیں, ایک آدمی کسی چیز سے محبت کرتے اس کے پیچھے بھاگتے نہیں کہ بھئی یہ چیز میں حاصل کروں, یہ سونے کی انگوٹھی میں حاصل کروں, اس کے لیے بھاگے گا, روپے جمع کرے گا, پھر سنانے کی بات آئے گا, وہ انگوٹھی لے گا. اسی طرح اگر آپ کو اپنے خاندان میں عالم چاہیے, اپنے اولاد میں عالم چاہیے, تو آپ کو علماء کے پیچھے بھاگنا پڑے گا, ان کی جوتیاں صاف کرنی پڑے گی, ان کی جوتیاں اٹھانی پڑے گی, ان کے آگے پیچھے گھومنا پڑے گا. یہ کوئی چھوٹا مقام تھوڑی ہے جو آپ بس چلتے پھرتے کسی مولوی کو اٹھا لیا, بس چلو بھائی ہمارا کام ہو گیا. اس دامن سے جوتی صاف کرنی, یہ دامن نہیں ہوتے, اس داڑھی سے ثواب ہے. اتنا تعظیم ہے. اور ایک انسان میں ہوں اور ایک انسان وہ ہے جو اکیلا عالم ہے. فرق کیا ہے کہ میں آپ عالم کو اتنی عزت کیوں دیتے ہو, اس کے پاس ایسا کیا ہے, اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے جو براہ راست اللہ سے حضرت جبرائیل امین کے واسطے سب کے پاس ہے, اور وہ علم سینہ بسینہ ہمارے سینے میں آئے, اس کی سند ہمارے پاس موجود ہے. وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ عالم کی قدر کریں, آپ اہل اللہ اور مشائخ, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ذکر کی, یہ جو جتنی یہ جو جتنے اذکار ملتے ہیں, اس کے لیے بس آپ بس بیٹھ گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا.
اس کے لیے بھی آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے، جانا پڑتا ہے علماء کے پاس تاکہ اس کی سند مل جائے اس کی، تاکہ اس ذکر کو آپ سکون سے کر سکیں۔ ایک ذکر آپ بغیر سند کے لے کے کریں، آپ کے ذہن میں خلجان رہے گا، سن رہے گا۔ ایک ذکر آپ وہ کریں جو سند کے ساتھ ہو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ذکر ہے۔ یہ خلافت ہے، جتنی بھی مہم چیزیں ہیں، اس لیے کہیں کہ آپ کا جو دل ہے تو ذکر کر رہا ہے، لیکن اس ذکر میں جان آ رہی ہے، اس لیے یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت ہے ہمارے کو، کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں اور ان چیزوں سے آگے بڑھیں، علماء کی قدر کریں، مشائخ کی قدر کریں۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ علماء کی قدر کریں، مشائخ کی قدر کریں، بس ہو گیا ایک بات بول دی، لیکن اس کو مضبوط کرنا بھی تو ضروری ہے۔ ایک چیز آپ مثال کے طور پہ آپ سم لے لیں، اس کا نمبر آپ یاد کریں، ایک بار میں یاد ہو جاتا ہے، کچھ بار رٹے لگانے پڑیں گے، NIC لے لیے کچھ دن تک رٹے لگانے پڑیں گے۔ اسی طرح اس کا رٹے یہاں رٹے لگاؤں گا تو آپ کو کہ اہل اللہ اور علماء کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ ہم نے مسجد کے امام صاحب کو شوڑ چھوڑا، شوڑ بتانے بولتے ہیں ایسی، امام صاحب ہمیں اتنا قیمتی چیزیں جمعے میں آئیں گے، خطبہ دیں گے، نماز پڑھائیں گے، نمازیں پڑھا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ایک دن میں کسی امام صاحب نے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی، نماز ہو جائے کہ نہیں؟ کیوں قدر نہیں کرتے تھے امام صاحب؟ قدر کرو بھائی، وہ 24 گھنٹے آپ کے لیے وضو میں رہتا ہے، ایسے تو آپ بھی نہیں ہو۔ میرے ایک ساتھی نے ایسے کہا ایک عصر کی نماز پڑھ لی، عصر کے مغرب میں کتنا وقت ہوتا، میں نے نماز کے لیے چلنا ہے، چلو اس کو وضو بنا کے کہا وضو خیریت تو یار بس میں بہت تکلیف میں ہوں، میں ایسے وضو بہت جلدی میرا ٹوٹ جاتا ہے، میں کہا اللہ تجھے امام بنا دے، اللہ تجھے امام بنا دے، تیرے وضو مضبوط ہو جائے، کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ اس نے اپنی پاکی ناپاکی کا خیال صرف آپ لوگوں کی وجہ سے کرنا ہے، کہ کل کو اگر میری نمازیں ان کے ساتھ پیش کی جائیں، ان کی نمازیں میرے اوپر موقوف ہیں، تو میں اللہ کے سامنے بڑی عزت میں والا، میں میری قدرت کے مطابق، میری استطاعت کے مطابق میں پاکی حاصل کر چکا ہوں، میرے استطاعت کے مطابق میں ہاتھ کھڑے کر کے کھڑا ہو کر نماز پڑھ چکا ہوں، اب یہ نماز آپ کے اس کے اوپر ہے، اب اس کو پڑھ چکا ہوں، اور ہم نہیں کرنا، ہم نے امام صاحب کے مسلح کو بھی نہیں دیکھنا پورا سال، وہ گندا ہو گیا ہوگا ان کے سجدے سے، ماتھے سے اتنا میلا ہو گیا ہوگا کہ اس کو صاف نہیں کرنا ہے، کیوں برا لگتا ہے اپنے امام صاحب کا جانماز اٹھا کے دھو لیے، اور کسی کو اس میں نہیں پتا ہے کہ اگر امام صاحب کا جانماز اٹھا کے دھو لیے تو کتنا ثواب ہے اور کتنی برکت ہے ہمارے گھر میں۔ اصل میں یہ چیزیں نظر نہیں آنے والی ہیں، جو چیزیں نظر آئیں گی اس کے لیے ہم دوڑ کے جائیں گے، کیونکہ یہ ڈالر نظر آتا ہے، یہ ریا نظر آتا ہے، سب یہ برکات ہے، اگر ہمیں ڈائریکٹ نظر آتے لگتی ہے کہ اس خانقاہ پر برکت ہے، آگے رحمت نہ بس بھاگ کے، لیکن یہ نظر نہیں آتا۔ تو ہمیں پگڑی کو سیدھا کرنا، ٹوپی کو اٹھانا، یہ سب چیز ہماری ادب میں سے۔ اب آپ بولیں گے کہ یہ ادب 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 کی کیا ہے؟ ادب جو ہے دین کل ادب، دین جو ہے تمام کا تمام ادب، دین کا سارا خلاصہ ادب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین کیا کرتے تھے؟ محفل میں بیٹھے ہوتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے؟ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، علماء سے پڑھا سنا ہوگا، کوئی مسخرے کری چلتے تھے، حدیث میں آئے دینی علمی بحث ہوتی تھی، لیکن ادب کے ذرے اگر حضور نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے دو زانوں کے بیٹھ جاتے، کیوں؟ کیونکہ علم منتقل ہو رہا ہے، اور یہ علم کوئی معمولی چیز نہیں۔ اسی طرح آج کی یہ محفل جو ہے یہ اختتام پذیر تو آخر میں ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہاں آئے ہوں گے، بس پتہ چلا ہوگا کہ بھائی آج واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں، آج خانقاہ میں اجتماع ہے تو چلے آتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو واقعی میں وہ لے کر آئیں گے کہ بھائی آج میری اصلاح ہونے والی ہے،
کچھ لوگوں نے نیچے والی سے پلان پڑھ لی ہوگی کہ رات عشاء کے بعد کھانے کا بھی انتظام ہے، تو 3-4 قسم کے لوگ بیٹھے ہیں. اب یہ مجھے نہیں پتا کون ہے، لیکن شاید میں بھی اسے آخری والی لائن کو پڑھ کے آیا، لیکن میں جلدی پہنچ گیا. لیکن پہنچ گیا تو ہے کہ اس کو اوپر والی لائنوں کو بھی عمل میں ہے کہ اصلاحی بیان ہے، اجتماع ہے، تو اس کو اب جو ہے لانے کی ضرورت ہے دلوں میں، کیونکہ ہم اس لائن پہ آ رہے ہیں. کچھ لوگ اس مجلس میں بیٹھ کے بولیں گے امام صاحب تو لگ گئے شروع میں، بات اسپیکر چھوڑ جا رہا ہے کسی اور کو جو اسپیکر. ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ٹائم پورا کرنا ہے، ہم نے ٹائم پورا کرنا ہے یہاں پر آپ کا، اور اچھی بات ہے. تو ہم آ جاتے ہیں آج کسی ایک مسئلے پر آ جاتے ہیں کہ ہم اس مسئلے سے بات شروع کریں، اور اس مسئلے پر کیونکہ بات ربیع الاول اختتام پذیر ہو رہا ہے. حضرت نے کچھ بات کر دی ہے، کچھ باتیں میں کر دیتا ہوں. دیکھیں آج کل لوگوں کا ذہن بن چکا ہے، مجھ سمیت اگر میرے ساتھ اور کوئی بھائی بھی شامل ہے تو برا نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنی اصلاح بھی کروں گا اور آپ کی بھی کروں. سب سے پہلے جو اگر میں اصلاح کروں گا وہ پہلے اپنی کروں گا، پھر وہ آپ کی طرف آئے گا. کیونکہ وہ جو آدمی اپنی اصلاح پہلے نہیں کرے گا وہ اگر دوسرے میں اصلاح نہیں. سب سے پہلے بات رکھو، یہ موضوع نہیں چھیڑنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں اسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ علم میں اضافہ ہوگا تو آپ کے اندر سمجھ اور بوجھ آئے گی تو آپ بات کر سکتے. 12 ربیع الاول آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ رات کم ہو گئے. یہ اور جو احادیث ہے جن روایات میں آئے ہیں کہ 8-9 یہ کہاں جائیں گے؟ 12 کو انتقال ہوا ہے، اس پر سب کے اتفاق ہے، اس پر آپ کو خوشی منانی. آپ 9 کو بنائیں اور خوشی کا یہ اظہار کرنا جس سے نبی نے منع کیا ہے کہ بھئی میرے کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ میں ڈول ڈما کے رکھوں، اور وہی کام ہو رہا ہے. پہلے یہ تھا، پہلے آج سے 2000 سے پہلے کی بات ہے، ہمارے والدین والد دادا وادا جب قصہ کرتے ہیں سناتے ہیں ہمارے کو کہ بھئی 12 ربیع الاول ہوا کرتا تھا، بس چند لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، بھلایا جاتا تھا. آج کل 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے، باقاعدہ بولتے ہیں اور استغفر اللہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ دیکھنے کے قابل. ایک تو ہوتا ہے میں موبائل میں دیکھ کے چلوں، میں خود ایک جگہ سے دیکھ کے آ رہا ہوں، ناچ گانا ہو رہا ہے سامنے، وہ انہوں نے ایک تو سب سے بڑی بے دردی والا کام انہوں نے یہ کیا کہ بیت اللہ شریف کو بنایا ہوا ہے اور یہاں پر روزہ اقدس بنایا ہوا اور وہاں ناچ رہے ہیں. اور دوسری بات تم لوگوں کا اتنا ایسا ذہن بنتا ہے کہ ہمارے پیروں کے سامنے بیت اللہ ہے، نیچے بالکل پیر یا رسول اللہ لکھا ہوا اس کے اوپر کھڑے ہیں، اسٹیج بنایا ہے نیچے پہنا پھر لکھا اس کے اوپر لوگ کھڑے ہیں. اتنا جو تمہارا دماغ خراب ہے تمہیں پتہ نہیں ہے پھر یہ کام کرنا، اور جب کوئی بتا رہا ہے تو سنتے نہیں. ہم آپ کے ساتھ 12 ربیع الاول میں شریک بیٹھے پورا دن یہاں بیٹھیں گے، فضائل پڑھیں گے، سنیں گے، باتیں کریں گے. ایک بھی یہاں دکھ جائے جو 12 ربیع الاول منانے والا ہو بھاگ جائے گا. اس کو پتہ ہے میرا مزہ ہی نہیں آ رہا ہے یہاں پہ، میرا اصل مقصد تو کچھ اور تھا. ہم عاشق نبی بنے میں رونا ہے. میں اس دن بھی سوچ رہا تھا کہ ہم نے نبی کی بات ماننی نہیں ہے، لیکن عاشق نبی داڑھی جو رکھنا سنت ہے صحیح ہے، اس کے ہر بال پہ ہر وقت آپ کو ثواب ملے گی، نیکی نہیں دی جا رہی ہے، لیکن وہ آپ نے کہا اس کو گناہ بھی ہے لیکن آپ اس کو نہیں رکھتے. جب آپ سے کہا ہے یہ رکھ لو، کیا ضرورت ہے؟ اچھا نہیں لگتا ہوں. کس کے لیے بھائی؟ عورت کے لیے آپ اچھا نہیں لگتے ہیں، آپ عورت کے لیے یہ رکھتے ہو. کسی نے کتنا اچھا کہا، شیر کی داڑھی ہوا کرتی ہے، شیر بھی اسے پسند کرتے ہیں. یہ بھلے مجھے جو ہوتے ہیں یہ بھلے جو ہوتے ہیں. تو آپ کا کام ہے اس سنت نبوی اس پر عمل کرنا. آپ کے ٹخنوں سے جو ہے پانچے بالکل ایسے عورتوں کی طرح جا رہے ہوتے ہیں، عورتوں کے پانچے یہاں ہیں اور مردوں کی یہاں پڑے ہیں. اور آپ ان کو بتا دو سنت نبی اوپر کر لو، یار وہ باہر نظر آتے ہیں عورتیں دیکھتی ہیں، تو تم عورتوں کے لیے کرتے ہو؟ شرم آنا چاہیے. تم اتنے کمزور ہو گئے، ایک عورت کے لیے تم یاد کرتے
بیوی بنا لو نا، جب اتنا شوق ہے اس کو بیوی بنا کے گھر لے آؤ، اس کو دین کی باتیں سکھاؤ، اس کو بھی دین پر راہ پہ لے گیا، پھر پتہ چل جائے گا تمہارا تم کتنے مرد ہو۔ لیکن نہیں، اتباع سنت کی خلاف ورزی کر کے آپ سارے کام کرنے ہیں، پھر سب سے پہلے یہ سارے جائے نہیں جا رہے ہیں۔ ایک صاحب کے لیے آگے باہر گیا ہے مسجد میں، امام صاحب کی شربت ہے، میں نے کہا کیا کرنا ہے صاحب؟ پی لیں۔ میں کہ میں دم کر کے دیتا ہوں، آپ کو پی لو، اللہ کرے آپ کا دماغ تھوڑا صحیح ہو جائے۔ یہ کیا بول رہے؟ میں نے کہا اس میں سارا بتانا کتنا ملا ہوا ہے، دماغ بیسس تمہارا صحیح ہو جائے گا، ہدایت کی دعا میں ڈال دینا اس میں۔ ایسے ہی ہے نا، تو میں نے کہا جگ بھی پھونک دیتا ہوں، جا کے لوگوں کو پلا دیتا۔ تم عام دنوں میں لے کر آؤ، روزانہ ماشاءاللہ ایسی صحت ہے ویسی اور ہو جائے گی۔ لیکن تم یہ آج لے کے آؤ 4 دن بعد، ابھی تم مجھے اس کا مدد دلا دو گے کہ 4 دن بعد کون لے کے دے گا؟ تو ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، یہ دین نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ آپ کو کتابوں سے ملنا ہے، جیسے حضرت بتایا ہمارے سارے دین جو ہے کتاب سے کتاب سینہ بسینہ محفوظ رہتے ہوئے چلا گیا کتابوں کی شکل۔ اور اب تو اتنا مشکل نہیں ہے، آپ جائیں کسی عالم کے پاس بیٹھیں، امام صاحب کے پیچھے پڑھنی ہے محلے میں، صحیح ہے، اور باتیں ساری گھر والوں کی ماننی ہے، تو امام صاحب نے کیا گناہ کیا؟ آپ آئیں سے پوچھیں بھائی کیا اس دن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو بدنام پھر مولوی ہے، کوئی بولتے ہیں کہ بار میں مولوی اس لیے بنا رہے ہیں احباب کی ضرورت ہے، میں تو نہیں ہے۔ ہم 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ لیں گے، ہر باقی دنوں میں کھائیں گے کہ اللہ کھلائے گا، تمہارے 12 ربیع الاول کر بھی نہیں سکتے۔ تو یہ ضروری ہے۔ دیکھیں یہ کوئی تنزیہ جملے نہیں ہے، نئے میں راکٹ بنا کے آپ کو فائدہ کرنا، بلکہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے، جو باہر کے لوگ یہ سوچتے ہیں، ان کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ صحیح یہ غلط ہے۔ اتنا کام آج آپ کا میں جو دیکھے جا رہا ہوں وہ ہے کہ آپ کسی باہر کے آدمی سے ملیں، آپ میرے سامنے ہیں نا، میں آپ سے بات کر سکتا ہوں، جو میرے سے غائب ہے میں ان سے بات نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں جو آپ تک بات پہنچا رہا ہوں کم سے کم اتنا تو ہو کہ وہ آپ کسی سے پوچھ جائیں آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں یہ پیچھے رہتے ہیں 10 نمبر پر، ان کے وہ میں عالم، اب ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کا میرے پاس واٹس ایپ پر سیو ہے نمبر، وہ اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ آج ہم موسم مبارک پہ جا رہے ہیں اور گاڑیوں میں جا رہے ہیں، یہ لگاتے ہیں۔ تو ایک دن اس کی ویڈیو لگی، پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے، لاہور کی طرف نہیں جا رہے تھے، اس طرف جا رہے تھے، تو اس پہ اس نے لکھا تھا کہ ہم اس جگہ جا رہے ہیں فلاں مزار پر اور سوزوکی کی ریس ہو رہی ہے، ماشاءاللہ اللہ کا اس میں برکت ڈالا۔ میں نے اس کو نیچے سے پوسٹ کر دیا کہ یہ تم نے نا اسرائیل سے ٹکٹ لے لیا میرے خیال سے، اس لیے تم یہ برکت کی دعا کر رہے ہو۔ اب اگر تمہارے ایکسیڈنٹ ہو جائے، تمہارے ماں باپ پیچھے بیٹھے ہیں، تمہیں اس کا خیال نہیں ہے، بابا کی بھی ماننے جا رہے ہیں، اس کو سمجھایا، چھوٹا ہے میرے سے عمر میں، اچھا میرا لہجہ مجھے میں اس کو سمجھاتا بھی سکتا، اس نے بھائی کو بول دیا کہ بھائی مولانا صاحب میرے پیچھے پڑ گئے، جب میں اسٹیٹس لگاؤں یہ کچھ نہ کچھ لکھتے، جب میں تمہیں بلاک کر دیا نمبر، تو میں کچھ دن اسٹیٹس نہیں آیا، میں نے پوچھا ان کے فیس میں گیا اسٹیٹس نہیں آیا، بڑے دن ہو گئے کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے نمبر بلاک کر دیا، کہہ رہے میں اجتماعی تبلیغی اجتماع سے تنگ ہوئی، میں بول دیا میرے پیچھے پڑ گیا، ابھی میں جب بھی میں نہیں جا رہا ہوں بس، تو میں نے کہا اس کو بولو کہ جب آپ اچھا کام کرو، میں نے کہا آپ نے روکنے تو روکنے رہو، آپ یہ لکھو کہ میں آج ختم نبوت کے پروگرام میں جا رہا ہوں، آج میں کسی اللہ والے کے پروگرام میں جا رہا ہوں، میں نے آپ کو منع کر دینا پھر بولنا۔ بڑے بھائی کو میں نے غصہ کیا جو میرے ساتھی تھے، میں نے کہا آپ ان کو نہیں سمجھاتے، ان کو سمجھائیں، یہ تو آپ کے سب سے پہلے اگر دین شروع کرنا ہے تو اپنے کو آیات میں شروع کرو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے استاد کہتے ہیں اگر دین کا کام کرنا ہے تو اپنے اہل و عیال میں شروع، کیونکہ ہم کو پتا ہوتا ہے کہ آپ پہلے کیا تھے اب کیا ہو۔ جب آپ ان کے سامنے بات رکھو گے تو انہوں نے سن لیا آپ کی بات، سمجھ جاؤ اور باہر بھی جا کے کام کر سکتے۔
اگر انہوں نے آپ کی بات نہیں سنی، سمجھ جائیں کہ وہ آپ باہر کام نہیں کر سکتے، پھر آپ نے اپنے آپ کے اندر اور محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کرنی پڑے گی۔ تو بات یہ ہے کہ اجتماع ہے اور فرائض عبادات ہم سب کرتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے بھی کھڑے ہیں، یہ کیا ضروری ہے؟ جیسے حضرت میں بتائیں یہ انتظامی طور پر سب الگ ہو چکا ہے۔ آگے جا کے جیسے اجتماعات شروع ہوں گے، تبلیغی اجتماع، تو کیا ضرورت ہے ان کو؟ اتنے بڑے بڑے مدارس نہیں ہیں، وہاں کیوں نہیں دین کی باتیں نہیں ہوتی، لیکن صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو حضرات مصروف ہیں، دنیا میں مصروف ہیں، ضروریات دین دنیا کو پورا کرتے ہیں، ان کو ان چیزوں کا پتہ چل جائے کہ یہ صحیح یہ خراب، یہ صحیح یہ خراب، یہ صحیح خراب، یہ صحیح خراب۔ اور ایک مزے کی بات ہے جب میں اپنے حضرت کے ساتھ جایا کرتا تھا، جیسے آپ حضرات ان کے سامنے بیٹھ کے بولتے تھے کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی کہتا تھا میں سنار ہوں، یہ ہوں، یہ ہوں، اچھا کاروبار ہے حضرات ماشاء اللہ، کہتے تھے کتنا افراد ہے؟ میمن حضرات تو کہتے تھے جی میرے 2 بچے ہیں، جی میرے لیے، کوئی کہتے تھے 1 بچہ، اچھا پھر 10,000 میں آپ کا گزارا ہو جائے گا، ویسے بولتے تھے 10,000 میں آپ کا گزارا ہو جائے گا، لاکھ روپے کروا رہے ہو، یہ جو 90,000 ہے یہ بتا نہیں سکتا مساجد کے امام کو، ایسے بولتے تھے۔ تو آپ اپنے دین میں، اپنے دنیا میں اپنے بھائیوں کو بھی شریک کریں، آپ ضرورت مند نظر آ رہا ہے، آپ کو فی الوقت کوئی نظر آ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ شریک ہو جائیں، آپ اس کا ہاتھ تھامیں۔ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، السلام علیکم، ہمارا عبدالستار صاحب وہ بولتے ہیں کہ اپنے مال کا 10% جو ہے نا اللہ کی طرف بھیجا کرو۔ اب یہ تو ہے نہیں کہ آپ 10% مال جمع کر کے پہاڑ پہ رکھ کے آ جائیں گے، وہ کہیں فرشتہ آئے گا لے جائے گا، یہ مسائل ہیں۔ اور یہ 10% کا 100% آپ کو اپنے میں ہینڈ ہوگا، اور میمن صاحب کا تو نقصان نہیں ہوتا، وہ تو نفع میں نقصان ہوتا ہے، میمن صاحب کو نفع میں نقصان ہوتا ہے، نقصان کا کبھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ میں نے 12 سال کے ساتھ گزارا بھی ہوتا ہے، کچھ ساتھی میرے یہاں پہ بھی ہیں ابھی، تو ماشاءاللہ دین کے اعتبار سے جو ہیں میمن ساتھی میں وہ کاروبار کر رہے ہیں تو بہت اچھا کاروبار کر رہے ہیں، ان کو سب ایک میں عام آدمی ہوں، میرے کو اگر آپ 50,000 روپے بھی دے دیں، میں اگلے دن آپ کو بولوں گے 5,000 بچ گئے ویسے نہیں ہوتا ماشاءاللہ۔ کیوں؟ یہ اگر آپ کے پاس اللہ پاک نے ذہن فراست دی تو آپ اس کو دین کے کاموں میں خرچ کریں، آپ اس کو دین کے ساتھ منسلک کریں، دین پہلے ہے پھر دنیا بعد، اور آپ اس کو منسلک کر کے چلیں گے تو آپ کی دین دنیا بہت اچھی ہو جائے گی، دین و دنیا آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی۔ ضروری باتیں حضرت کریں گے، ہم تو بس یہاں آپ کے سامنے جو باتیں کر دی ہیں یہ کوئی میں دیکھ کر نہیں آیا کتابوں میں، یہ جو ہمارے نے سنی ہیں ساری باتیں اپنے بڑوں سے سنی وہ آپ تک پہنچا۔ میرا کام ہے، میں ایک طالب علم ہوں، میں مرتے دن تک الحمدللہ طالب علم ہوں، اور آپ تک اس سارا علم میں منتقل کرتا ہوں۔ جب مجھے یہ کرسی ملے گی، جب مجھے ایسی جگہ ملے گی، میرے سامنے 4 لوگ بیٹھے ہوں گے، میرا ضروری نہیں میرے ضروری، اگر میں آپ کے سامنے ابھی سلم شروع کر دوں، خود بھی شروع کر دوں، جو کتابیں صرف نحو شروع کر دوں، چاہے شاید آپ میں سے کسی نے نام بھی سنا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، کیونکہ وہ میں نے سیکھا ہے، وہ علم ہے، لیکن آپ کے سامنے وہ بات کرنی جو آپ سمجھ جائیں، آپ کو یہ بتانا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنے کا کاروبار، کیوں؟ اور کراچی والے لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنے کا کاروبار نہیں ہوتا۔ میں ایک ساتھی کے پاس گیا، میں السلام علیکم، دعا اٹھایا چائے پلایا، اس نے کہا مولانا صاحب دعا کرو اللہ پاک مجھے کوئی ایسا کام دے دے کہ میں اس موبائل کی سے میری جان چھوٹ جائے۔ میں نے کیا ہو گیا؟ اچھا خاصا ماشاء اللہ، بولتا ہے میں بھی آپ جیسے سوچ رہے ہیں نا میں پیسے میں ہوں، لیکن میں پیسے میں نقصان ہوں، میں ہر بار جب بھی کسی کو موبائل میں اس میں جھوٹ بول کے بیچتا، اور اگر کسی سامنے والے کو سچ بولتے تو وہ یقین بھی نہیں کرتا ہے، بولتے لوگوں نے ایسے لوگوں کا ذہن بنایا۔ میں بولوں نا 1100 روپے کا موبائل لے کے آؤں، 50 روپے رکھ کر آپ کو میں دے رہا ہوں، تو یہ ایک مثال ہے، 1150 روپے کا موبائل نہیں دے رہا، آپ یقین بھی نہیں کرے گا، 14,000 کا دے رہے 1150، 1400 روپے کا دے رہا ہے، تو یہ 1150 تو خراب بھی ہوگا، تو جاتے چلا جاتا ہے سیاح۔ اور جس کو میں کہتا ہوں یہ 1500 کا ہے، چلو آپ کو 1300 میں دے دیں گے، کہتا ہے چلو مجھے 1400 کا دے 1300، اتنا نقصان کوئی نہیں کرے گا، تو اتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے کاروبار میں۔ اگر آپ سچ بول کے کریں گے
وقتی طور پر آپ کو یہ لگے گا کہ بھائی نقصان ہو رہا ہے. میرے والد صاحب کا ایک ساتھی کے ساتھ کاروبار ہوا تو وہ ساتھی آئے ہمارے پاس, وہ بھی عالم دین. انہوں نے کہا کہ بھائی اس طرح مسئلہ ہے, جھوٹ کے بغیر کام نہیں ہوتا اور میرے منہ سے جھوٹ نکلتا نہیں, میں کیا کروں؟ والد صاحب نے کہا اس پر استقامت کرو. مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے, 5ویں مہینے مولوی صاحب دوبارہ بولتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے سب سے اچھا کام آدمی میں ہمارا چلا. ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا, کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسی بولتے ہیں سچ بولو جھوٹ مت بولو, اور ہم کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا. تو کیا آیا ان کی نعوذ باللہ وہ بات تو غلط ہو گئی, سچ بولے تو کام نہیں ہوتا. جھوٹ ایک جگہ پہ بولنا صحیح ہے اپنی بیوی کے سامنے, وہ بھی ایسے بھی بھائی مستند جھوٹ ہو, اتنا وہ خراب نہ ہو تو آپ پکڑے جائیں بعد میں. میرے ایک صاحب آئے ساتھی کہہ رہے تھے کہ بھائی میری 2 بیٹی ہیں, میں کبھی ایک کے پاس جاتا ہوں تو کہتے ہیں انہوں نے کیا کہا, میں جھوٹ بول دیتا ہوں. بولتے ہیں مجھے پتہ ہے بعد میں آخر میں کام خراب ہونا ہے, یہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, علماء نے اجازت دیا ہے. صحیح, تو یہ تو ہم لوگ حضرات کی جو جن کی شادیوں میں تو جنہوں نے 2 کی, جن کی نہیں ہوئی ہو تو ان کی ہم دعا کر دعا. وہ مولوی صاحب سے وہ بیان کر رہے تھے, آخر میں ہم نے کہا اللہ پاک ہم سب کی دعا قبول فرمائے, اور یہ جتنے سارے چھڑے بڑے بیٹھے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو سارے جو مسکرائے تھے انہوں نے ماشاء اللہ کہا صحیح ہے, باقیوں کا جو منہ لٹکا ہوا ہے وہ ایک وجہ سے لٹکا ہے, تم لوگ ہنس رہے تمہارا بھی منہ لٹک سے ہے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے, ہم نے ایسی باتیں بٹھا دی, ایسا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں عورت جو ہے بس دائیں میں کھا دیں گے, آپ ان سے پیش ہیں, عزت کریں. اور اسی بات اسی سلسلے میں کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی, ہم بیٹھے ہوئے تھے, ایک صاحب آئے بڑے پریشان تھے, یہ وہ مسائل چلنے لگے. تو ہمارے استاد نے فرمایا دیکھو آپ نے اس کو گھر کی نوکرانی بنایا, صحیح, خود کو آپ اس پر حاوی کرتے ہو کہ بھائی میں ایک بڑا دوران خان ہوں, باہر سے کما کے لاتا ہوں, تم میں اندر آتا ہوں, تم عزت نہیں کرتے ہو, نہ پیر دباتے ہو, نہ سر دباتے ہو, نہ کھانا نمک ڈالو. تو وہ بھی تو تمہارے 10 بچوں کو پال رہی ہے, اس کی بھی عزت کرو, کیوں نہیں کرتے ہو آپ؟ اگر اس کی عزت قدر نہیں کرو گے تو کل کون کرے گا؟ پورا گھر بار چھوڑ کر آئیے. ایک مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال دیتے ہیں, آپ یہاں سے گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے, اب مہینہ بھی نہیں رہ سکیں, واپس دل کرے گا گھر جانے کا. انسانی فطرت ہے, حالانکہ وہ کوئی جگہ آپ جنت سے لے لیجیے نہ پیدا ہوتے ہوئے, کیونکہ ایک انسان کا دل لگا ہو جاتا ہے وہاں رہنے کا, اس سے زیادہ اچھی چیزیں میں اثر ہو جائیں گی, لیکن آپ پھر وہاں خوش نہیں ہو جائیں. تو عورت ذات بھی ایسی ہے کہ اس کو خوش رکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ وہ آپ خوش رہیں, وہ خوش ہو. آپ نے 12 بجانے میں باہر کا غصہ گھر لا کے دفن کرنے, خامخواہ گھر میں فساد لگے ہونے. اور آج کل 30% نہیں 90% ابھی یہ مسئلے ہوئے, پہلے نہیں تھے ایسے خوشیاں, اور اتنے مسئلے عام ہو گئے ہیں طلاق کے, ہر تھوڑے دن بعد ہی کوئی گھر میں مسئلہ ہوتا ہے, تھوڑے دن بعد. اور سب سے میں نے جتنا نوٹ کیا ہے, سب سے بنیادی جڑ جو ہے طلاقوں کی آتی ہے, پتہ نہیں کہاں یہ انگریز, اور اس دن محمد اقبال میں ہے جس نے موبائل ایجاد کیا, وہ خود کہہ رہے یار یہ میں نے کیا بنا دیا, لوگ اس وقت رس گئے. دین ہم نے باقی چھوڑ دیا, اب کوئی مانے نہیں مانے دین میں چھوڑ دیا. مجھ سمیت پہلے علماء ہوا کرتے تھے, کتاب بہت اتحاد میں, کوئی عالم بیٹھا ہوگا, وہ آپ بات کر رہے ہو کہ جی فرمائیں سن رہا ہوں, ہاں ایسا کر رہا ہوں, بات نہیں سن رہا. آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہو, آپ کسی کے یہاں مہمان بننا بھی کوئی آج دور میں بڑی بات ہے. آپ کسی کے یہاں مہمان بن کر چلے جائیں اور آپ نے موبائل اٹھایا نا, میرے سے دیکھ کر تو مہمان اٹھ جا کے میزبان کو کر کے مار, بھائی میں آپ کے لیے اتنا سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں آپ سے بات کرنے کی, اور آپ موبائل میں لگے ہیں. ایسے تو نہ کریں, ایسے تو نہ کریں. میں آپ سے ملنے آیا ہوں, آپ کی عادت کرنے آیا ہوں. بچوں کو بچوں کے لیے زہر ہے, میں اپنی بچی کو بہت دور رکھتا ہوں,
میرے پاس موبائل تھی لیکن میں ضرورت میں نے بہت دور رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بات کی جگہ صرف اور صرف دین پر اس کا نقصان نہیں, دنیاوی نقصان بھی. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھتا ہوں, ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں, اور اصل میں ہمارے تایا کے دوست ہیں, آپ شاید جانتے ہوں, برین کے ہیں, مولانا ڈاکٹر عبداللہ صاحب نیشنل ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں. ان سے میری ملاقات ہوئی, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. آج کل بچوں کے بڑے کیس سارے, ان بچوں کا دماغ ہوتا ہے خود مدافعت کمزور ہوتی ہے, موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں, کہ شعائیں ہیں وہ ہیں, یہ اس پر قابض ہو جاتے ہیں, پھر وہ بچپن سے معذور ہو جاتے ہیں. اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہوتی ہے اولاد, اور ہم اس کو خود خراب کر رہے ہوتے ہیں. جس کے پاس اولاد نہیں, ہم اس سے جا کے پوچھیں اولاد کتنی بڑی نعمت ہے, ہم اولاد کو ان چیزوں کے ذریعے خراب کر رہے ہیں اور معذور بنا دیتے ہیں. پہلے والد ہوتا تھا وہ اپنے بچوں کو مضبوط کرتا, یہ بیٹا یہ کام کر لو, یہ کر لو, یہ اٹھا لو, یہ کر لو. ہم نے موبائل دیکھ لیا, وہ بیچارہ صوفے پہ بیٹھا ہوگا, والد پورا ادھر سے ادھر ہو رہا ہے, ادھر سے ادھر ہو رہا ہے, اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. اور اس کے والد کو ڈانٹ دو نہیں میں آپ میں سے کیا ہو رہا ہے, کو فرض پڑے گا, تم نے یہ تو گن دلایا ہے, یہ تو یہ چیزیں اس میں سیکھ کے آپ کا ہمارا ہے, اور اس میں کوئی اچھی چیزیں آتی نہیں ہیں. میں نے ایک صاحب سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آج کل پاکستانی ڈرامے ایسے ہو گئے کہ بھائی اتنے غلط ہو گئے کہ ساس اور بہو کا الگ وہ چل رہا ہے اس میں, اور سسر اور سب غلط غلط چیزیں بنائی گئی, جس کو ہم دین میں صحیح سمجھتے نہیں, وہ چیزیں سامنے کر کے دکھائیں بولتے ہیں یہ صحیح ہے, اور پھر کسی سے پوچھو کہ یہ غلط ہے, بولتے نہیں پاکستانی ڈرامے اسلامی ڈرامے دیکھنا چاہیے. یہ تو غلط نام دے دیا اس کو, دین کا لیبل لگا دیا. وہ دیکھ رہے تھے کیا ہے, میں ان سے کہا کہ یہ نہیں دیکھو کیا ہے, بولتے یہ اسلامی ڈرامہ جہاد کی موضوع پر دیکھنا چاہیے, ایسے بڑی بات. میں نے کہا وہ اس میں وہ خاتون بھی آتی ہے, تم اس کو دیکھتے ہو, وہ باتیں دیکھنے کی ہوتی ہے تم دیکھتے نہیں ہو. تو یہ جو اتنی ساری واقعات ہیں, تو سارے وہ کتابیں بھی نہ دعوت میں وہ دے دیتا ہوں, غازی کی کتاب دے دیتا ہوں, بولتے نہیں وہ پڑھے گا. میں نے کہا اس میں جو عمل ہے اس میں نہیں, جب آپ ایک ایک الفاظ پڑھو گے اس کو اترو گے بھی یہاں تم وہ عورت کے چکر میں پڑے ہو, پورا ڈرامہ اور ایسے ایسے کر کے دیکھ رہو, جاور تاریخ دیکھ رہو, تو ڈرامہ دیکھ, فائدہ کیا ہوا تمہارا؟ پہلے سب سے پہلے گناہ کر رہے ہو, پھر تم مسجد میں بیٹھے, پھر تم مؤذن ہو, پھر تم عالم ہو, تو جب تم یہ بات کرو گے تو پھر اور نہ ہو. دین کا لیبل ہر چیز میں نہیں لگانا چاہیے, ہر چیز پہ دین کا لیبل لگا دو گے آپ خراب چیزوں پہ ہم دین کا لیبل لگا نہیں تو خود پچھتا رہتے کیا ہوگا. تو ساری باتیں جتنی میں نے کی, اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وما علینا الا البلاغ مطلب ہوتا ہے کہ یہ میں نے آپ تک پہنچا دی, اب آپ کا کام ہے اس کو. اور ضروری یہ ہوتا ہے کہ ایک جب آپ کے پاس علم آ جائے تو سنت طریقہ یہ ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عالم جب کوئی علم آپ کے پاس آ جائے, اس کو دنیا میں ایک بار ضرور آپ اس کو عمل میں, آپ کو مسواک کی سنتیں پہنچ گئی تو آپ نے ضرور اسی دن مسواک کی سنتوں کو پورا کرنا ہے. آپ کو نماز کی وضو کی سنتیں آپ کو مل گئی, نماز جنازہ کی, میت کی چیزوں کی سنتیں مل گئی, اپنی زندگی میں ایک بار اس کو عمل میں لانا ہے. کل قیامت والے دن اللہ آپ پوچھیں گے میرا علم آپ تک پہنچ گیا تھا, کیا کیا, تو آپ نے کچھ بھی نہیں. ایک بار عمل ضروری ہے, عمل ضروری, علم کے ساتھ عمل ضروری. اللہ پاک آپ کو سننے میں اور میرے بولنے میں برکت دے, اور آپ کو سننے میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا